ہے اتنا ہی اللہ کی طرف سے مصیبتیں ان کے اوپر آتی ہیں. یعنی جتنے انسان گناہ کرے گا تو اتنی جو ہے اس کے اوپر مصیبتیں آئیں گی. جتنا تقوی اختیار کرے گا اللہ کی جو ہے بارشیں ان کے اوپر نازل ہوں گی. لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے جو کمائی کی ہے اس کی وجہ سے خشکی اور تری میں فسادات ہوتا ہے. یعنی جو انسان نیک عمل کرتا ہے اس کی وجہ سے اللہ آسمانوں سے بارش برساتے ہیں. اور جو انسان جو گناہ کرتا ہے انہی کی بے دولت ویسے ہی ان کے جو ہے اعمال جو ہے آسمانوں سے اوپر اتر کر نازل ہوتے ہیں. اے بنی آدم جو تجھ کو حکم دیا اس میں میری اطاعت کر. یعنی اللہ رب العزت نے بنی آدم سے خطاب کیا ہے کہ جو میں نے تجھے حکم دیا اس کی اطاعت کرا کرو. مجھے مت بتا کہ میں تیرے لیے کیا اچھا ہے یا کیا برا ہے. یعنی اللہ کو ہر چیز کا خبر ہے. انسان کی ہر چیز سے جو ہے اللہ واقف ہے. انسان کو اپنے جو ہے رب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو میرے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. یعنی ہر چیز اللہ رب العزت جانتے ہیں. میں اپنی مخلوق کو جانتا ہوں. اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ میں اپنی مخلوق کو جانتا ہوں. جو میرے حکم کا یعنی پابند ہوتا ہے اس کا میں اکرام کرتا ہوں. اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ اکرام فرماتے ہیں. اور جب تک بندہ میرے حق کو پورا نہیں کرے گا اس کے حق بھی پورے نہیں کیے جائیں گے. جب آپ اللہ کے حقوں کو پورا نہیں کرو گے اللہ تمہارے حقوق ادا نہیں کرے گا. تم اللہ کے حق کو پورا کرو گے اللہ رب العزت تمہارے حقوں کو جو ہے پورا کریں گے. میرے بھائیو دوستو ہم جب بھی جو ہے ایسی زندگی بسر کریں اللہ کے حقوق کو ادا کریں اور میرے احکام کو پورا کرے گا تو میرے بندے میری مرضی کے مطابق کروں. یعنی جو میرے احکامات کی پابندی کرتا ہے تو میں اس کے وہی کام کروں گا جو وہ انسان چاہتا ہے. یعنی انسان جو چاہتا ہے اس کو جو ہے میں اس کے برے اعمال کی وجہ سے اس کو جو ہے منع کرتا ہوں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں گناہوں کے اندر بڑی مصیبتیں. یعنی گناہ کرنے کی وجہ سے کتنی مصیبتیں آتی ہے؟ تو مصیبتیں آتی ہے. زوال النعمہ اللہ کی نعمت جو ہے اس سے زائل ہو جاتی ہے. اور دوسرا وحلول النقمہ یعنی بندے کو اللہ کی ناراضگی ملتی ہے. یعنی اللہ رب العزت ان سے جو ہے ناراض ہو جاتے ہیں. جب تو کسی نعمت میں ہو تو اس نعمت کی نگرانی کر. اگر نعمتوں سے محروم کر دیا جائے گا اگر جس نعمت کو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس نعمت کی نگہداشتی کر اس کی پابندی کر. اگر تو اس ناراضگی کے جو ہے بچے گا اس کو اٹھا دے سو رہا ہے. اگر ناراضگی کے اندر جو ہے جائے گا تو اللہ رب العزت جو ہے تم ناراضگی والے فعل کرو گے. فیضل کثرت المعاصی طمست البصیرہ. اور جب گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو انسان کی بصیرت چھین لی جاتی ہے. یعنی جب انسان گناہ زیادہ کرتا ہے تو اس کی بصیرت چھین جاتی ہے. مصیبت جو ہے سراسر ذلت کی چیز ہے. علامہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہ گار کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت کے سوا کچھ نہیں ملتا. یعنی گناہ گار انسان کو اللہ کی طرف سے جو ہے اسے ذلت ہی ملتی ہے. اگر آپ انفرادی حالت میں دیکھیں کہ نمرود کو دیکھ لیجئے. وقت کا بادشاہ تھا. ایک مچھر کی وجہ سے اللہ نے اس کو ذلت اور رسوائی دی. مچھر اس کے ناک کے اندر گھس گیا. 40 دن تک جو ہے اسے لوگوں نے جوتے مارے. پھر ایک بہت بڑا جو ہے مچھر بن کے نکلا. قارون کے پاس تھا. قارون نے مال کی وجہ سے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ رب العزت نے قارون کو اس کے خزانے کے سمیت جو ہے ڈبا دیا. تو میرے بھائیو دوستو اللہ رب العزت اسی طریقے سے جو انسان جو ہے مصیبتیں والا کام کرتا ہے اس کے پر اللہ مصیبت نازل فرماتے ہیں. جو میرے حکموں کی خلاف ورزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا کرتے ہیں. ایسے بندوں کو اللہ جو ہے دنیا کے اندر بھی ذلیل اور رسوا کرتے ہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بندہ جب بھی رات میں گناہ کرتا ہے تو اس حال میں صبح کرتا ہے تو گناہ کی سیاہی اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے اوپر ڈال دیتے ہیں. یعنی جو بندہ رات کو گناہ کرے گا جو صبح اٹھے گا تو اس کا چہرہ جو ہے گناہ کی وجہ سے سیاہ بن جائے گا. یعنی ایسا جو اسے نظر آئے گا کہ اس نے گناہ کیا ہے. ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر گناہ کرنے کا نقصان سوائے چہرے کے اور ظلم پر چھانے کی وجہ سے دل میں ظلمت آنے کی کوئی
اور بھی نہیں ہوتی بلکہ وہی، یعنی دل کے اوپر بھی اللہ جو گناہ کرتا ہے اس کی چہرہ تو ہوتا ہی، لیکن دل کے اوپر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ چنانچہ جو پاپ اسٹار یعنی پاپ اسٹار دوران کے چہروں کو دیکھیں، ایسے نوسط کے چہرے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو جو ہے آپ دیکھیں گے جو گناہ کرتے ہیں ان کے جو ہے چہرے بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ گناہوں کے بڑے 3 اثرات ہیں۔ رزق کی کمی ہوگی، رزق کی تنگی ہوگی، لوگوں کی نظر میں حقارت ہوگی۔ اسے 2 الگ الگ چیزیں بیان کی گئی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ رزق ہی تھوڑا ہوگا۔ ایک وقت تھا کہ ایک ایسا وقت تھا کہ وہ مٹی کو ہاتھ لگاتا تھا سونا بن جاتا تھا، لیکن جب اس نے گناہ کیے تو اب جو ہے سونے کو ہاتھ لگاتا ہے وہ بھی مٹی بن جاتی ہے۔ ایسا حالات اللہ رب العزت فرما دیتے ہیں۔ اور پھر اس طرح دوسرا جو ہے تاثیر الرزق، اس طرح ہوتا ہے کہ رزق تو زیادہ ہوتا ہے لیکن اس میں کچھ ہونے کے باوجود پورا نہیں پڑتا، یعنی اس میں برکت چلی جاتی ہے، یعنی کماتا تو بہت ہے، مال بھی بہت آتا ہے، پیسہ بھی بہت آتا ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے برکتیں نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ تیسرا ہے کہ والاحتکار فی العیون، یعنی تیسرا عذاب دیتے ہیں، لوگوں کی آنکھوں میں حقیر بن جاتا ہے، ظاہری طور پر جو ہے لوگ اسے حقیر سمجھنے لگتے ہیں، وہ بندہ جو ہے لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ یہ سارے جو ہے گناہوں کی بدولت ہوتا ہے، جتنے گناہ کرے گا اتنا جو ہے حقارت کے اندر شامل ہو جائے گا۔ حقوق العباد کی جو ہے اہمیت، ایک تو ہے وہ گناہ جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ دوسرے وہ گناہ جو حقوق العباد ہے، وہ گناہ بھی زیادہ ہے۔ حقوق اللہ وہ ہے جو اللہ رب العزت کے احکامات ہے ان کی جو ہے پابندی نہیں کرتا، اللہ رب العزت نے معاف چاہیں تو معاف کر دے، لیکن حقوق العباد ایسے گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوتے جب تک کہ وہ بندہ خود اس کا حق جو ہے معاف نہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار راہب سے پوچھا کہ اللہ کی طرف راستہ کیسے جاتا ہے، یعنی اللہ کی طرف جو ہے راستہ کیسے جاتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اگر تو اللہ کو پہچانتا تو اللہ کی طرف جانے والے راستے کو بھی پہچان لیتا، یعنی اگر تو اللہ کو پہچان لیتا تو اللہ کے طرف جانے والے راستے کو بھی پہچان لیتا۔ پھر کہا کہ میں اس ذات کی عبادت کرتا ہوں جس کو میں پہچانتا نہیں ہوں، تو اس کی کیا نافرمانی کرتا جس کو میں پہچانتا، یعنی جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کو میں پہچانتا بھی نہیں۔ اگر تم اس کی جو ہے عبادت کرتے ہو جس کو پہچانتے ہو پھر بھی ایسی عبادت کرتے ہو۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بس یہ بات میرے لیے نصیحت بن گئی، اس نے مجھے بہت سارے ایسے کاموں سے روک دیا جن کا کرنا نامناسب تھا، یعنی میرے لیے جو ہے نامناسب تھا۔ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تیری زبان کے اوپر ذکر بوجھل ہو جائے تو نہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھ سکے، نہ استغفار پڑھ سکے، نہ لا الہ الا اللہ کہہ سکے، تو وہ کثر اللغو، یعنی تیری عبادت بات چیت میں لغوی باتوں میں زیادہ مسلط ہو جائے، تیرے اعضاء جوارح شہوت کی وجہ سے لذتوں کے نشے میں جو ہے پڑ جائیں، تو ایسا فکر کا دروازہ تیرے لیے اوپر بند کر دیا گیا، یعنی اب تم جو ہے مصیبت کے اندر جو ہے پڑو گے۔ متقی بندے کا اجر زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تقوی اور یقین آدمی کی طرف سے تھوڑی سی نیکی کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا اور جو ہے یہ نیکی تھوڑی سی نیکی ہے۔ افضل یہ بڑا بہتر یہ ہے کہ دھوکے کے میں نہ پڑے، لوگوں کو پہاڑوں کے برابر عبادت ہے، جو دھوکے میں پڑھتے ہیں وہ نماز بھی پڑھ لیں، آنکھیں بھی ٹھنڈی کر لیں، نماز بھی پڑھ لیں، جھوٹ بھی بولیں، ادھر بھی پھیر چلائیں ادھر بھی، لیکن ایسی زندگی کے کوئی فائدہ نہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی کرے، اپنے وقت کو جو ہے ضائع نہ کرے، دینی خدمات کے اندر لگا رہے، جب بھی نیکی کا موقع مل جائے فوراً اسے جو ہے نیکی کرے، اچھے اعمال کرے گا تو اپنی زندگی کو اچھا بنائے گا، اچھے اعمال کرے گا تو اجر بھی بڑا ملے گا، جنت میں مقام اور مرتبہ بھی بڑا ملے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔